معنا نهج حياة جئنا تبصرة. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا تجمع بین الاختین، دو بہنوں کو ایک نکاح میں نہ اکٹھا کیا جائے، یعنی ایک مرد شادی اگر کرے تو دوسری اسی خاتون کی بہن سے نہ کرے، اور اسی طرح اس کی پھپھی سے بھی نہ کرے، اور اسی طرح اس کی خالہ سے بھی نہ کرے، اور اسی طرح اس کی بھانجی سے بھی نہ کرے، اور اس کی بھتیجی سے بھی نہ کرے۔ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا؟ یعنی ایک طرح کی بد دعا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس پہ قرآن نازل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا۔ آپ کی شایان شان نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے بد دعا کریں، اللہ کا کام ہے، یا تو ان کو عذاب دے یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ شراب کی حرمت یقینی طور پہ یہ وفیہا، تیسرے سال میں، اور کیا ہوا ہے؟ ولد السبت الحسن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن، ان کی پیدائش ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر. بریک سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر پہ ہی تھے، تو پیچھے حضرت عثمان کو اور ان کی بیٹی رقیہ کو رضی اللہ عنہما پیچھے چھوڑا تھا بیٹی کی طبیعت کی وجہ سے، اور جب پیچھے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم ان کو دفنا کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ہمارے پاس بدر کی فتح کی خبر آ گئی۔ اور پھر ناظم کہتے ہیں کہ وعرس الطہر فاطمۃ علی علی القدر، کہ طہر کا یعنی پاک خاتون فاطمہ کا رضی اللہ عنہا ان کا عرس ہوا، یعنی شادی ہوئی ان کی، علی علی القدر، علی رضی اللہ عنہ پہ جو کہ علی القدر ہیں، عالی قدر، عالی مقام و منزلت والے ہیں رضی اللہ عنہما۔ صحیح ہے ان کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے مال غنیمت میں سے میرے حصے میں ایک اونٹنی آئی تھی، اور جب میری رخصتی کا وقت آیا، شادی کا وقت آیا حضرت فاطمہ سے، تو میں نے یہ چاہا کہ میں اس اونٹنی کے ساتھ ایک یعنی اس سے کچھ کاروبار کروں، یعنی ادخر جو بوٹی ہوتی ہے، ایک شخص کو کہتے ہیں میں نے ہائر کیا جو اس اونٹنی کو اور میرے ساتھ گیا، اور بوٹی، اس جڑی بوٹی یا اس ہریالی کو ادخر جو کہا جاتا ہے، اس کو کاٹا اور لا کے ہم نے مدینہ میں بیچا، جس سے میرے پاس پیسے اکٹھے ہوئے، اور پھر میں نے اس پہ اپنی شادی کا ولیمہ کیا۔ صحیح ہے میں یہ روایت ہے۔ پھر کہتے ہیں وَأَسْلَمَ الْعَبَّاسُ بَعْدَ الْأَسْرِ، اسلام لائے کون؟ عباس۔ عباس کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ بعد الاسری، اثر کے بعد، کیا مطلب؟ نہیں، اثر، یہ اثر نکلا ہے اسارہ سے، یعنی قیدیوں سے۔ بعد الاسری، کہ جب ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا، بدر میں یہ آئے تھے قریش کے ساتھ، اور اس وقت مسلمان نہیں تھے، ایک قول کے مطابق قیدی بن کے آئے، مسلمانوں میں آئے، پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ تو ایک قول کے مطابق اور ناظم کے موقف کے مطابق یہی ہے کہ اسلم العباس بعد الاسری، کہ عباس قیدی بنانے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو کہ اختلاف ہے ان کے وقت اسلام میں، کہ یہ اسلام پہلے ہی مکہ میں لا چکے تھے، جنگ بدر سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن خاندان کے اور قریش کے خوف سے اپنا اسلام انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ تو جب مکہ میں آئے، مکہ سے مدینہ آئے، تو انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کر لیا تھا۔ امام احمد کی روایت ہے، اور بھی لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے، کہ کہتے ہیں انی کنت مسلمن قبل ذالک، میں اس سے پہلے مسلم تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اسیر
کی جمع اسارہ، جی اسیر قیدی۔ اب بدر ہو گئی، بدر میں فتح ہو گئی۔ بدر کے فتح کے بعد واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اور جب مدینہ آئے تو یعنی بدر سے پہلے آپ سب کو پتہ ہے کہ جب مدینہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تو اس وقت یہود کے 3 قبیلے تھے، یہود کے 3 قبیلے تھے، اور تینوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں نے معاہدہ کیا تھا۔ ان 3 کے نام کیا تھے؟ ایک بنو قینقاع، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ تینوں سے معاہدہ تھا، اور یہاں پر جو بنو قینقاع تھے بدر کے موقع پہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ تو جب بدر سے جب واپس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کی طرف رخ کیا، اور پھر وہاں غزوہ بنو قینقاع ہوئی، اور ان کو پھر وہاں سے نکال باہر کیا۔ یہاں پہ تو تفصیل نہیں ہے اس کی۔ وَقَيْنُقَاعُ غَزْوُهُمْ فِي الْإِثْرِ ای فی اسر البدری۔ اسر کیا کہتے ہیں؟ اسر کہتے ہیں نشان، صحیح ہے؟ تو جب کوئی چیز چلتی ہے زمین پہ پیچھے اپنے نشان چھوڑتی ہے اس کو اسر کہتے ہیں، ہاں؟ تو بدر کے اسر یعنی بدر کے فوراً بعد وَقَيْنُقَاعُ غَزْوُهُمْ فِي الْإِسْرِ ای بعد البدری، غزوہ قینقاع ہوئی۔ اور یہ پہلا گروہ تھا یہود کا، قبیلہ تھا جن کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کری۔ 15 راتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا، اور آخر میں عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے، جو کہ منافق تھا، اس نے ان کے لیے یعنی سفارش کی کہ ان کو جانے دیا جائے، تو ان کو پھر مدینہ سے نکال دیا گیا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور پھر یہ خیبر میں جا کے ٹھہر گئے۔ کہاں پہ؟ خیبر میں۔ اور یہ خیبر کی بات یاد رکھیے گا، کیونکہ پھر بعد میں خیبر میں جا کے دوبارہ ان سے سامنا ہوگا۔ ہاں، وہاں سے بھی نکال دیں گے، بالکل ایسے ہی ہے۔ وَبَعْدُ زَحَّ يَوْمِ عِيدِ النَّحْرِ، اور اس کے بعد ای بعد، یہ جو پیچھے چیز گزری ہے اس کے بعد، زحا کیا کیا؟ قربانی کی، یوم عید النحر، نہر کے عید والے دن، یعنی جو آپ کی بڑی عید کا دن ہے اس دن انہوں نے قربانی کی۔ وغزوۃ السویق ثم قرقرہ، اب جناب ذوالحجہ بھی گزر گئی، ٹھیک، اب آگے آ جائیں۔ کہہ رہے ہیں وغزوۃ السویق ثم قرقرہ والغزو فی الثالثۃ المشتہرہ، جی جی تیسرے سال یہ غزوہ سویق ہوئی، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابو سفیان جب واپس گئے تھے بدر سے، یعنی بدر میں شریک نہیں تھے لیکن انہوں نے واپس جا کر یہ قسم اٹھا لی تھی کہ وہ اپنی جنابت سے غسل نہیں کریں گے کب تک، جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ تو چنانچہ انہوں نے 200 گھڑ سوار تیار کیے اور مدینہ کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ نجد کے مقام پہ پہنچے، اور جو کہ مدینہ کی ایک جانب ایک علاقہ ہے، اور یہود کے ایک علاقے میں جا پہنچے، یعنی وہ علاقے میں یہود رہتے تھے، اور اس کو عریض مقام کہا جاتا ہے، عریض، اور یہ آج بھی بہرحال مشہور ہے۔ تو وہاں پہ ان کی خاطر مدارت ہوئی۔ جیسی صبح ہوتے ہی یہ انہوں نے حملہ کیا اور ایک انصاری شخص کو قتل بھی کر دیا، اور وہاں سے قتل کر کے بھاگ نکلے۔ یہ کام کیا انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہریالی تھی، درخت وغیرہ، ان کو کاٹ بھی دیا اور جلا بھی دیا، یعنی یہ انتقام لینے آئے تھے اس بدر کا، کہ آئے رات ہوئی صبح اٹھے تو انہوں نے کچھ پودے درخت جلا دیے، کاٹ دیا، اور ایک شخص کو مار دیا، اور وہاں سے نکل گئے۔ جب یہ خبر آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے پھر ان کے پیچھے نکلے، اور
اس مقام تک پہنچے جس کا نام ہے قرقرۃ القدر. کیا نام ہے؟ قرقرۃ القدر. وہاں پہنچے لیکن ابو سفیان وہاں سے جا چکے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. ابھی حج کا حکم ہی نہیں آیا. حج واجب ہوئے آگے جا کے آئے گا 7ویں صدی ہجری 7ویں سال ہجری کے, اور بعض کے مطابق 10ویں کا حکم ہے یہ, لیکن صحیح بات 7 ہی آگے آ رہا ہے. ایک کام انہوں نے یہ کیا تھا جس وجہ سے اس کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے. عربی میں سویق کس کو کہتے ہیں؟ ستو کو کہتے ہیں. جید. تو انہوں نے جب وہ درخت وغیرہ کاٹے تو اس میں سے ستو وغیرہ بھی کافی سمیٹ کے یہ لے نکلے. اب اتنے درخت اور اتنے جو سامان انہوں نے اٹھایا تھا وہ لے کے جانا ان کو بہت بھاری لگا. بھائی اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنے اسلحے کو سنبھالیں, یا یہ جو ستو لے کے جا رہے ہیں یہ سنبھالیں. انہوں نے آدھے رستے میں ہی وہ ستو پھینک دیا نیچے تاکہ ان کا وزن کم ہو جائے. تو مسلمان گئے اور وہ ستو اٹھا کے واپس لے آئے. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے غزوہ سویق. پھر کہہ رہے ثم قرقرہ, پھر ہوئی غزوہ قرقرۃ القدر. پھر ہوئی غزوہ قرقرۃ القدر. یہاں پہ ناظم یہ کہہ رہے ہیں وغزوۃ السویق ثم قرقرہ, کہ پہلے غزوہ سویق ہوئی پھر قرقرہ ہوئی, یعنی غزوہ قرقرہ. تو ان کے نزدیک یہ 2 الگ جنگیں ہیں, اور کئی اور علماء ہیں جن کے نزدیک یہ 2 الگ جنگیں ہیں. اور جیسے واقدی اور ابن سعد دونوں کا یہ موقف ہے 2 الگ جنگیں ہیں. لیکن ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ غزوۃ السویق فی ذی الحجہ منہا وہی غزوۃ قرقرۃ القدر, کہ غزوہ سویق اور قرقرۃ القدر یہ ایک ہی جنگ ہے, ایک ہی مارکے کے 2 نام ہیں. بہرحال یہ 3 سال میں ہوئی. کہہ رہے والثالثۃ المشتہرہ, یعنی یہ 3 سال ہوئی جو کہ مشہور ہے. فی غطفانہ, سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی سوال تو نہیں ہے ابھی تو؟ لڑائی ہوئی نہیں تھی, ابو سفیان آئے تھے بدلہ لینے, انتقام لینے, بدر کا انتقام لینے آئے تھے. تو ایک بندے کو مار کے اور کچھ جڑی بوٹ یہ درخت وغیرہ اور ستو اٹھا کے چلے گئے, اور درخت بھی کچھ جلا کے چلے گئے. ان کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پہ وہ پہلے ہی نکل چکے تھے, تو وہاں سے مسلمان ستو اٹھا کے لے, اس لیے غزوہ سویق ہو گئی. جی قریب پہنچ گئے تھے, نجد جو قریب ہے ادھر سے وہاں پہنچ گئے تھے. کہہ رہے فی غطفانہ و بنی سلیمی و ام کلثوم ابنۃ الکریم زوج عثمان بها وخصہ ثم تزوج النبی حفصہ. کہہ رہے ہیں پھر غزوہ غطفان ہوئی, غطفان, اور اس کا ایک اور نام رکھا جاتا ہے غزوہ ذی امر. 2 نام ہیں اس غزوے کے, اور یہ بھی نجد کی طرف ایک علاقہ ہے, اور آج کی نخیل کے نام سے یہ مشہور ہے. اور 3 سن ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور وہاں پہ کچھ عرصہ رہے, لیکن وہاں پہ بھی جنگ نہیں ہوئی. اسی طرح غزوہ بنی سلیم ہے, اور جب وہاں سے فارغ ہوئے, کب؟ بدر سے. جب جنگ بدر سے نبی علیہ السلام فارغ ہوئے تھے تو یہ غزوہ بنی سلیم ہوئی تھی. صحیح. اس کتاب میں 3 سال کے سلسلے چل رہی ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر کے سے جب واپس آئے تو اس کے 7 دن بعد ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یعنی 7 راتیں نہیں رکے تھے مدینہ میں آ کے, تو یہ غزوہ بنی سلیم ہو گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے, بنی سلیم کے پاس گئے, اور وہاں پہ ان کا ایک پانی ہے اس کا نام القدر ہے, وہاں جا کے انہوں نے پڑاؤ کیا. 3 راتیں وہاں رہے لیکن جنگ نہیں ہوئی اور واپس آ گئے. اور یہ 2 سال تھا, یہ 3 نہیں تھا, 2 تھا. پھر کہتے ہیں وَأُمُّ كُلْثُومَ ابْنَةُ الْكَرِيمِ زَوَّجَ عُثْمَانَ بِهَا وَخَصَّهُ. اور کلثوم ابنۃ الکریم, کلثوم جو ہے یہ ابنۃ الکریم. کریم کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان کی بیٹی ہیں. زوج عثمان, نبی علیہ السلام نے ان کی شادی کری, کس سے؟ عثمان سے. زوجہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شادی کروائی. زوجہ شادی کروانا, تزوجہ خود شادی کرنا. یہ فرق یاد رکھیں.
زوج عثمان، عثمان کی شادی کروائی، بہا ان کے ساتھ، وخصہ اور یعنی خصوصیت ان کو حاصل ہو گئی، یعنی ایک خصوصیت دے دی ان کو. اور وہ کیا خصوصیت تھی کہ ان کی شادی کے بعد حضرت عثمان کو ذو النورین کا لقب ملا، اور یہ ان کے بعد کسی کو بھی نہیں ملا. یہ جو خصوصیت ہے یہ ان کو ہی حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے. پھر کہا ثم تزوج النبی حفصہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے شادی کی. اور یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے، اور صحیحین میں بخاری میں، بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بتاتے ہیں کہ ان کے والد کون؟ عمر بن خطاب. کہتے ہیں وہ جب ان کو حفصہ کے شوہر تھے انہوں نے ان کو طلاق دے دی رضی اللہ عنہا، تو حضرت عمر جو ہیں یہ سب سے پہلے عثمان کے پاس گئے رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کہ جی میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، آپ میری بیٹی سے شادی کر لیجئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو تھوڑا سوچ کے بتاتا ہوں. تو کئی دن گزر گئے، جب دوبارہ حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ آج کے دن میں شادی نہیں کروں گا. کہتے ہیں پھر میں ابو بکر کے پاس گیا، حضرت عمر ابو بکر سے ملنے گئے. انہوں نے کہا جی میری بیٹی کو طلاق ہو گئی، آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں، میں ان کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. تو ابو بکر نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. کہتے ہیں مجھے عثمان سے زیادہ ان پہ ایک طرح کا یعنی تکلیف ہوئی ان سے، کہ عثمان نے تو پھر بھی جواب دے دیا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. کہتے ہیں ابھی تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حفصہ کے لیے نکاح کا پیغام آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی ہو گئی. اس پہ پھر ابو بکر عمر سے ملے. انہوں نے کہا کہ شاید جب آپ میرے پاس پیغام لے کے آئے تھے اور میں نے آپ کو جواب نہیں دیا تھا، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں میرے لیے کوئی بات ہو، بری لگی ہو آپ کوئی بات. کہتے جی بالکل. کہا یہ صرف اس لیے تھی، میں آپ کو ضرور جواب دیتا اور یہ کام بالکل نہیں کرتا اگر مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا نہ پتہ ہوتا، کہ مجھے نبی علیہ السلام نے میرے سامنے حفصہ کا ذکر کیا تھا رضی اللہ عنہ کہ ان کا ان سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے، مجھے یہ بات پتہ تھی اور میں نبی علیہ السلام کا یہ راز نہیں کھولنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں خاموش رہا اور میں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیتے تو پھر میں ضرور آپ کی بیٹی حفصہ سے رضی اللہ عنہا ان سے شادی کر لیتا. ظاہر ہے یہاں سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ لڑکی کا بھی رشتہ لے کے جایا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں جو ایک عمومی ٹرینڈ بیٹھ چکا ہے کہ صرف لڑکے والا ہی رشتہ لے کے جائے گا اور لڑکا ہی جو ہے خطبہ دے گا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ نے خطبہ بھیجا تھا، اور یہ تو اسلام لانے کے بعد اور پھر ہجرت کے بعد حضرت عمر جا رہے ہیں، ایک نے انکار کر دیا، پھر دوسرے کے پاس جا رہے ہیں اور وہ جواب نہیں دے رہا، تو وہ کوئی اپنے لیے کوئی ذلت نہیں محسوس کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنا حق سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کو تو جواب دینا چاہیے مجھے. تو یہ بھی اسلام کی ایک طرح سے تعلیم ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی عورت کی طرف سے خاتون کی طرف سے رشتہ آ رہا ہے تو اس کو معیوب بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر کوئی لڑکی والے یا لڑکی یہ بہرحال بہتر سمجھتی ہیں کہیں پہ شادی کرنی ہے، کہیں پہ نکاح کرنا ہے، تو نکاح کا پیغام بھیج دیں، انتظار میں نہ رہیں. اگر سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ صحیح ہے اور یہ اس طرح کا ہی رشتہ ریکوائرڈ ہے تو پھر اس میں خود بھی پہل کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات، عمر کا بھی مسئلہ نہیں ہے. حضرت عمر کی بیٹی تھی اور ابو بکر عمر میں بڑے تھے، ان سے کافی بڑے تھے. یعنی ابو بکر کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور یہاں حفصہ کو جو رضی اللہ عنہا عمر کی بیٹی ہیں وہ عمر ابو بکر کو جا کے پیش کر رہے ہیں، ان کو نہیں دیا، عثمان کو جا کے پیش کر رہے ہیں. اور عثمان کے بھی نکاح میں پہلے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی موجود ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ ان کی شادی کس سے ہوئی تھی یا آگے ہونے والی ہے؟ ہاں ابھی ہوئی نہیں ہے یا ہو گئی؟ ہاں ایک ہو گئی نا دوبارہ، زوج عثمان، بالکل انہوں نے شادی کر دی عثمان کی. تو ان باتوں سے کوئی عار محسوس نہیں کی جاتی تھی، آج بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جی، دو بیٹیوں سے شادی کرنے کی وجہ سے، دو شادیوں کی وجہ سے نہیں ہے خالصتاً. جی دو کا ذکر آ گیا، پہلے رقیہ تھی، بدر میں ان کو پیچھے چھوڑا تھا تو ان کا انتقال ہو گیا، ایک وقت میں نہیں تھی، پھر ان کا انتقال ہو گیا تو پھر
حضرت ام کلثوم سے شادی ہوئی. اور شرعی ایک حکم یہ ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دو لا تجمع بین الاختین، دو بہنوں کو ایک نکاح میں نہ اکٹھا کیا جائے. یعنی ایک مرد شادی اگر کرے تو دوسری اسی خاتون کی بہن سے نہ کرے، اور اسی طرح اس کی پھپھی سے بھی نہ کرے، اور اسی طرح اس کی خالہ سے بھی نہ کرے، اور اسی طرح اس کی بھانجی سے بھی نہ کرے، اور اس کی بھتیجی سے بھی نہ کرے. کیونکہ دو خواتین میں ظاہر ہے ایک فطرتی ایک آپس میں ایک جیلسی ہوتی ہے، تو یہ دو بہنوں کا آپس کا رشتہ ہے، یہ ایک زواج کی وجہ سے اس میں کوئی فرق نہ آ جائے، اس لیے یہ بات کہی. بنی سلیم، غزوہ بنی سلیم وہ دوسری ہجری میں ہوئی، تیسری میں نہیں ہوئی. ثم تزوج النبی حفصہ وزینبا، ثم تزوج النبی حفصہ وزینبا ثم غزا الى احد فی شہر شوال وحمراء الاسد. نبی علیہ السلام نے حفصہ سے شادی کی رضی اللہ عنہا، اور اس کے بعد زینب سے شادی کی. اور یہ زینب کون تھی؟ زینب بنت خزیمہ الہلالیہ، اور ان کا ایک لقب ہے ام المساکین. یہ بہت زیادہ لوگوں مسکینوں میں جو ہے وہ کھلانے والی تھیں اور ان کی مدد کرنے والی تھیں. اور ابھی صرف ان کا عقد ہوا تھا، نکاح ہوا تھا، ابھی شادی یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہ تھوڑے عرصے بعد ہے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. اور یہ وہ واحد خاتون ہیں جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے پہلے انتقال ہوا تھا. زینب بنت خزیمہ الہلالیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت کے مطابق یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سے 3 مہینے رہیں رخصتی کے بعد، اور ایک روایت کے مطابق صرف 8 مہینے رہیں اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. وہ الگ ہیں. زینب بنت جاش آگے آ رہی ہیں، آگے ان کا ذکر ہے. ثم غزا الى احد فی شہر شوال. اب تیسرا سال آ گیا، شوال کا مہینہ آ گیا، تو اب اس میں ایک اور عظیم جنگ ہوئی، اور وہ کون سی تھی؟ غزوہ احد. اس میں آپ سب کو پتہ ہے کہ پیچھے ابھی ابو سفیان جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف مارکا تیار کر رہے تھے، ایک قافلہ تیار کر رہے تھے، اور پھر پوری تیاری کے ساتھ پھر احد کے جگہ پہ آ کے جنگ ہوئی. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اس احد کے مارکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو پیچھے رکھا. اور آپ مدینے کی سراؤنڈنگ دیکھیں تو مدینہ پہاڑوں سے کورڈ ہے. اگر آپ تھوڑا سا برڈ آئی ویو میں دیکھیں اس کو تو مدینہ بیچ میں ہے اور 3 طرف جو ہیں پہاڑیاں ہیں. تو نبی علیہ السلام نے مدینے کو اپنی ایک سائڈ پہ رکھا اور احد پہاڑ ایک سائڈ پہ تھی. اور پھر وہ مشہور واقعہ ہے جو آپ سب کو پتہ ہے، اور اس میں پھر نبی علیہ السلام نے کچھ 3 اندازوں کو ایک جگہ کھڑا کیا تھا، اور وہ ان کو کہا تھا وہیں کھڑے رہیں. شروع میں جیسی جنگ شروع ہوئی مسلمانوں کو فوراً غلبہ ملا، لیکن پیچھے جو ایک چھوٹی سی ایک چٹان تھی اس میں جو تیر انداز تھے وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اتر گئے. اگرچہ کچھ صحابی ان میں موجود تھے جنہوں نے روکا کہ نہیں، ہمیں نہیں اترنا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی وہ سمجھے کہ حکم تب تک تھا جب تک جنگ ہو رہی ہے. جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت اٹھاؤ اور چلو. اور پیچھے ہی خالد بن ولید تیار تھے کہ جیسے یہ ہو وہ پیچھے سے مسلمانوں کو پہ حملہ کرنے آ جائیں. اور اسی وجہ سے اس جنگ میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، اور یہ احد کے مقام پہ ہوئے. اور آج بھی ان کی قبریں وہی احد مقام پہ 70 صحابہ کی قبریں وہاں موجود ہیں. اور انہی 70 صحابہ میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ بن عبد المطلب بھی موجود تھے رضی اللہ عنہ. اور اسی جو غزوہ میں، اسی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رباعیہ کسرت رباعیتہ. رباعیہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو سامنے آپ کے دانت ہوتے ہیں اس سے ایک برابر والے کینائنز، اور جو سامنے والے دانت ہوتے ہیں ہاں انسیزرز کہتے ہیں ان کو، یہ دانت نبی علیہ السلام کا شہید کیا گیا. اور یہ نیچے والا تھا اور رائٹ سائڈ والا تھا، یہ والا جو نوکیلا کینائن دانت ہوتا ہے سبا، اس کے پہلے والا. وہ بڑی تکلیف میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا یہ جو چہرہ مبارک تھا اس پہ بھی پتھر آ کے بڑی زور سے لگا تھا، یہاں تک کہ خون جو ہے وہ فوارے کی طرح پھوٹ پڑا تھا. اور بی بی فاطمہ جو ہیں رضی اللہ عنہا وہ نبی علیہ السلام کو پٹی کر رہی تھی،
اور اسی تکلیف کی شدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار پہ بد دعا بھی کی. کیف یفلح یا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. یعنی ایک طرح کی بد دعا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس پہ قرآن نازل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کی شایان شان نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے بد دعا کریں. اللہ کا کام ہے یا تو ان کو عذاب دے یا اللہ ان کو معاف کر دے. اور یہی ہوا کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد کچھ اور لوگوں پہ بھی بد دعا کی تھی، تو وہ لوگ مسلمان ہو گئے بعد میں، اور ان کا اسلام حسن اسلامہ، بڑا بہترین اسلام تھا ان کا. تو اس لیے بد دعا کافر کے لیے بھی کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اور ہدایت اگر اس کے نصیب میں نہیں ہے تو پھر ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ختم کر دے. کیا پتہ، کیونکہ لعنت کرنا یا بد دعا کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں. جنرل ہے، دیکھیں کفار ہیں، کفار جنرل کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں، نام لے کے بد دعا کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اور اس احد کے مارکے سے یہ بات ہمیں سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ یہ سنت ہے کہ کبھی ان کو کافروں پہ ایک اپر ہینڈ دیتا ہے اور کبھی کافروں کو تھوڑا سا اپر ہینڈ دے دیتا ہے. بدر میں مسلمانوں کا ہاتھ اوپر ہوا، اور احد میں اگرچہ مسلمانوں کو یہ تو نہیں کہیں گے شکست ہو گئی، وہ مدینہ کی حفاظت کرنے میں کامیاب رہے، لیکن جو ایک جیت تھی جو بدر میں ملی ویسی جیت ان کو نہیں ملی. کیوں؟ کیونکہ اگر ہر وقت ہی مسلمانوں کو جیت ملتی رہے تو کیا ہوگا؟ جی ہاں، دل میں غرور آ سکتا ہے، تکبر آ سکتا ہے، اور جو مسلمانوں کی صفوں میں غلط لوگ موجود ہیں ان کی نشاندہی نہیں ہوگی. یہ جو احد کا مارکا تھا، اس میں تقریباً جو منافقین تھے مدینہ میں انہوں نے غداری کی تھی، اور وہ پیچھے رہ گئے تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، اور وہ اس جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے. اور اگر ہر وقت ہی کافروں کو اپر ہینڈ ملتا رہے اور مخالفین ہی غالب رہیں تو پھر یہ تو نبوت اور رسالت کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. ظاہر دعوت آگے بھی پہنچنی. پھر کہہ رہے ہیں وَحَمْرَاءِ الْأَسَدِ یا وَحَمْرَاءِ الْأَسَدِ. پھر احد کے فوراً بعد مسلمانوں کو جو ابھی تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچی تھیں، جو بھی زخم پہنچے تھے، اس کے فوراً بعد یہ حمراء اسد والا واقعہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم یہ اس دشمن کے پاس جائیں گے، اور ہمارے ساتھ صرف وہی نکلے جو احد میں شریک ہوا ہے. جو صرف احد میں شریک ہوا ہے وہی حمراء الاسد والے مقام پہ چلے ہمارے ساتھ اور وہاں پہ جنگ کرے، سوائے جابر بن عبداللہ کے. جابر بن عبداللہ نہیں گئے تھے احد میں. کیوں؟ کیونکہ ان کے والد احد میں شریک ہوئے تھے، اور احد میں شہید بھی ہو گئے تھے ان کے والد، اور ان کے والد کئی بہنیں، کئی بیٹیاں چھوڑ کے گئے تھے. تو جابر کی بہت سی بہنیں تھیں، اس لیے وہ مشہور واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ جنگ سے پہلے کچھ جگہ پہلے ہی شہر میں داخل ہونے سے پہلے مسلمان پڑاؤ ڈالتے تھے. تو جابر نے رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ آپ کی اجازت ہو تو میں پہلے ہی چلا جاؤں. تو وجہ پوچھی کیوں چلے جاؤ؟ میں کہ اس لیے کہ ابھی چند دن پہلے ہی میں نے شادی کی ہے. نبی علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی میں اگر کسی کو نہ بلایا جائے تو شرعی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نے کہا جی میں نے شادی کی. اچھا کس سے کی ہے؟ کنواری سے کی ہے یا سیب جس کا شوہر نہ ہو شادی کے بعد، یا تو وہ طلاق شدہ ہو یا وہ بیوہ ہو، اس سے کی ہے؟ کہا سیب سے کی ہے. کہا کیوں؟ تمہیں نوجوان یا کنواری سے کرنی چاہیے تھی. تو کہا کہ اس لیے کہ میرے والد فوت ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت ساری یعنی بیٹیاں چھوڑ دی ہیں، میری بہنیں ہیں، تو ان کی بھی تربیت اور ان کی بھی دیکھ بھال کرنے کے لیے میں نے ایک سیبہ سے شادی کی ہے. پھر ہے والخمر حرمت یقینا فاسمعا ھذا وفیھا ولد السبط الحسن. کہہ رہے ہیں اور جو
شراب ہے، خمر ہے، یہ حرام کی گئی یقینی طور پر کس سن میں؟ 3 صدی ہجری میں. یہ 3 صدی چل رہی ہے. اور اس میں یہ بھی بہرحال قول ہے کہ 4تھے سال غزوہ بنی نذیر کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد یہ حرام ہوئی تھی. لیکن زیادہ بہتر بات یہی ہے، اور ناظم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو شراب ہے وہ 3 سال ہی حرام کی گئی یقیناً، یعنی اس کی جو حرمت ہے یہ یقینی طور پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی کو کوئی اختلاف تو دور کی بات، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کسی کو. وہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اور پھر آخر تک کہ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. فاسمعا، یعنی اس کو سن لو، قبول کر کے اس کو سن لو. ھذا وفیھا، یہ چیز وفیھا 3 سال میں، یعنی شراب کی حرمت یقینی طور پہ یہ وفیھا 3 سال میں. اور کیا ہوا ہے؟ ولد السبط الحسن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن، ان کی پیدائش ہوئی. کس مہینے میں پیدائش ہوئی؟ بعض کہتے ہیں شعبان میں ہوئی، بعض کہتے ہیں 4تھے سال ہوئی، بعض کہتے ہیں 5ویں سال ہوئی. لیکن سب سے پہلا قول صحیح ہے کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی، رمضان کے درمیان میں 15-16 رمضان میں ان کی پیدائش ہوئی، ہجری کے 3 سال. وَكَانَ فِي الرَّابِعَةِ الْغَزْوُ إِلَى بَنِي النَّذِيرِ فِي رَبِيعٍ أَوَّلًا. اصل عبارت ایسے پڑھیں گے. تو ہجری کے 4تھے سال احد کے بعد، غزوہ احد کے بعد کیا ہوا؟ غزوہ بنی النذیر، 4تھی غزوہ ہوئی. بعض کے نزدیک یہ احد سے پہلے ہوئی تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ احد کے بعد ہوئی تھی، 4تھے سال ہوئی تھی. اور واقعہ کیا تھا؟ یہ غزوہ بنو نذیر ہوئی کیوں تھی؟ آپ کو پتہ ہے، ابھی میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ قبیلہ ہے ان قبائل میں سے یہود کے کہ جن کے ساتھ نبی علیہ السلام کا معاہدہ ہوا تھا. تو ہوا یہ کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے ان کے 2 بندوں کو قتل کر دیا تھا، بنو نذیر کے 2 بندوں کو قتل کر دیا، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس قبیلے کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور صحابہ کے ساتھ ان 2 بندوں کی دیت دینے کے لیے بنو نذیر گئے، اور وہاں پہ ان سے بات چیت کرنے کے لیے گئے کہ جی اس طرح غلطی ہو گئی ہے اور ہم اس کا یعنی جرمانہ بھرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہم سے اس کی دیت لے لیجئے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں. ابھی نبی علیہ السلام بیٹھے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ اسی بنو نذیر کے جگہ پہ. تو یہ قوم شروع دن سے ہی خبیث ہے، آج بھی خبیث ہے اور آگے بھی ایسی رہے گی. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ کرنا شروع کر دی. نبی علیہ السلام آئے ہیں دیت دینے کے لیے کہ جی ہمارے کسی بندے سے غلطی ہو گئی، تو انہوں نے الٹا نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کرنا شروع کر دی. اور ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آسمان سے جبریل آ گئے. جبریل نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اس طرح سے یہ پلاننگ کر رہے ہیں اور آپ فٹافٹ یہاں سے نکلیں. نبی علیہ السلام نکلے، مدینہ گئے، اعلان کیا صحابہ کا کہ تیار ہو جاؤ، ہم نے بنو نذیر پہ حملہ کرنا ہے. جا کے صحابہ تیار ہوئے اور پھر فوراً بنو نذیر کی طرف گئے. وہ دوبارہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے تھے. تقریباً ان کے کتنے دن کا محاصرہ کیا؟ 6 دن کا ان کا محاصرہ کیا. اور 6 دن بعد ان کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ اپنے قلعوں سے باہر آ گئے اور شرط یہ تھی کہ جی ہمیں جانے دیں. انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ جی ہمیں جانے دیں یہاں سے، ہمیں کچھ نہ کہیں. نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، سب کچھ لے جا سکتے ہو سوائے اسلحے کے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اسلحہ چھوڑا انہوں نے وہاں پہ اور سب کچھ لے جانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ گھروں کے دروازے، گھروں کی کھڑکیاں، چھتیں وہ بھی نکال کے اپنے ساتھ لے جانے لگے. ہاں قرآن میں بھی آتا ہے کیا؟ ہاں، خود اپنے ہاتھ سے اپنے گھر برباد کر کے چلے گئے. بالکل، یخربون بیوتہم، یخربون البیوت بایدیہم، اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں کو خراب کرنا شروع کر دیا. اور پھر مسلمان ان کے اس جگہ پہ داخل ہوئے اور وہ جگہ مسلمانوں کی قبضے میں آئی
اور بے شمار وہاں سے مال غنیمت ملا، کئی تلواریں اور کئی اسلحہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور پھر وہاں سے پھر مسلمان جو ہیں مزید آگے بڑھے، اور یہ غزوہ بنو نذیر تھا۔ پھر کہہ رہے ہیں وبعد، اس کے بعد موت زینب المقدمہ وبعدہ نکاح ام سلمہ، غزوہ بنو نذیر کے بعد زینب کی وفات ہوئی۔ یہ زینب کون ہے؟ زینب بنت خزیمہ الہلالیہ، جن کے بارے میں نے کہا کہ 2 سے 3 مہینے ان کی رخصتی یعنی مصاحبت رہی نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ المقدمہ، کیا مطلب المقدمہ؟ ہاں، یعنی پہلے ان کا ذکر گزر چکا ہے، ابھی زینب کا ذکر گزر چکا ہے، یہ انہی کی بات ہو رہی ہے جن کا پہلے ذکر گزر چکا ہے۔ اور اس کے بعد وبعدہ، جب ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، کس سے؟ نکاح ام سلمہ، ام سلمہ سے ان کا نکاح ہوا۔ یہ ام سلمہ زوجہ تھیں ابو سلمہ بن عبد الاسد بن مغیرہ کی، اور یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے مکہ میں، اور یہ ان میں سے تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور وہاں سے ہجرت کر کے پھر یہ مدینہ آئے، اور مدینہ میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ابو سلمہ کا، اور پھر نبی علیہ السلام کی ان سے شادی ہوئی۔ اور واقعہ مشہور ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو بڑی پریشان تھی، بڑی غم میں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی۔ انہیں کیا دعا سکھائی؟ آپ یہ کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجرنی، اجر دے، اور اس سے بہتر مجھے عطا کر دے۔ تو ام سلمہ کہتی ہے نبی علیہ السلام نے یہ دعا تو مجھے سکھائی تھی، اور ظاہر ہے وہ مانا تو سمجھتی تھی، میں کہ میں پڑھ تو رہی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی شوہر ہو سکتا ہے، واخلف لی خیرا منہا۔ تو میں ابھی اس کشمکش میں ہی تھی کہ ابھی میری عدت گزری، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ واقعی اس مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی گھرانہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ تو پھر ان کا نکاح، ان کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ لیکن جب ان کو پیغام بھیجا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پیغام تو بھیج رہے ہیں لیکن میری بیٹیاں ہیں، میں بیٹیوں والی ہوں، اور ترجمہ غیور، غیرت والی ہوں، اس طرح سے انہوں نے بات کی کہ یعنی اپنا ایک عذر بیان کیا انہوں نے کہ میں غیرت والی ہوں، یعنی زبان سے کچھ باتیں کر دیتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو بری لگ جائیں۔ تو پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹیوں کے لیے ان کا نصیب اچھا ہو، ہم اس کی دعا کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کا یہ غیور ہے، یہ والا مسئلہ ہے، اس کو بھی میں دعا کروں گا کہ یہ ختم ہو جائے۔ تو پھر ان کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ یہ نہیں، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ تھی، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ابن سعد نے ذکر کیا ہے، اور ام سلمہ کے جو ان کا ترجمہ ہے ان کی زندگی کے بارے میں، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے فرمایا ام سلمہ نے کہ میری نبی علیہ السلام نے مجھ سے شادی کی، اور زینب بنت خزیمہ کا جو حجرہ تھا، ان کا جو گھر تھا، مجھے اس میں منتقل کر دیا، میں پھر وہاں رہی۔ پہلے گئے نا کہ ماتت زینب، پھر کہہ رہے ہیں وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الاحزاب فاسمع وعددی، پھر اس کے بعد بنت جحش، زینب بنت جحش سے ان کا نکاح ہوا، اور پھر بدر موعد ہوئی۔ زینب بنت جحش یہ پہلے زید بن حارثہ کے نکاح میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی حضرت یعنی زید سے کی تھی، اور زید نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، اور یہ ایک تھوڑا عالی منصب والی تھی زینب۔ نبی علیہ السلام کے کہنے پہ انہوں نے شادی تو کر لی، لیکن زید کی اور ان کی بنی نہیں۔
جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض کبھی کبھار مردوں کو کہا جائے کہ یا کوئی میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں یاد دلایا جائے اور صحابہ کی اگزامپل دی جائے، تو بعض مرد کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو امہات المومنین تھیں یا وہ تو صحابیات تھیں، میری بیوی تھوڑی ہے صحابیہ، اس کا کیسے آپ کمپیریزن کر رہے ہیں؟ اور عورتوں کو کبھی تلقین کی جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی ان کے شوہر تو صحابہ تھے، میرا شوہر تھوڑی ہے صحابہ جیسا، تو میں کیسے اس کے ساتھ وہ برتاؤ کروں؟ تو بات یہ کہ یہ انسان ہر دور میں انسان ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے انسان جتنا بھی متقی پرہیزگار یا اعلیٰ یعنی درجے والا ہو، انسان کی پرسنالٹی ضروری نہیں ہے ہر دوسرے انسان سے ایکوریٹلی مل جائے، اس لیے شریعت نے طلاق کا سلسلہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر دو پرسنالٹیز آپس میں نہیں مل رہی تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اپنی زندگیاں بالکل ہی برباد کر دیں، علیحدہ ہو جائیں اور پھر اپنے لیے کوئی اور رشتہ جو بھی ہے وہ ڈھونڈ لیں۔ تو نبی علیہ السلام ان کی آپس میں نہیں بنی، یہ آئے نبی علیہ السلام سے، قرآن میں سورہ احزاب میں واقعہ موجود ہے، یہ آئے نبی علیہ السلام سے ڈسکس کیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ان کو رکھیں، لیکن ان پہ ہی چھوڑ دیا کہ آپ ہی فیصلہ کریں، تو پھر حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی، اور جب ان کی عدت گزری تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور یہ دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پہ بڑا فخر کیا کرتی تھیں۔ روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ زینب بنت جہش کانت تفخر علی ازواج النبی، باقی نبی علیہ السلام کی بیویوں پہ بڑا فخر کرتی تھیں، کیا کہتی تھیں؟ کہا کہ تمہاری شادی تو تمہارے گھر والوں نے اہل و عیال نے کرائی ہے، اور میری شادی اللہ نے من فوق سبع السماوات، ساتوں آسمان کے اوپر سے کرائی ہے۔ یہ اپنے آپ کو اپنا یعنی اس حوالے سے دوسری زوجات پہ مفتخر سمجھتے تھے، اور یہ پہلی بیوی تھی نبی علیہ السلام کی کہ جو نبی علیہ السلام کے گزرنے کے بعد جو پہلی بیوی جس کی وفات ہوئی وہ یہ زینب بنت جہش تھی، اور یہ بھی صحیح ہے ان کی روایت ہے، اماں عائشہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسرعکن لحاقا بی اطولکن یدن، کہ تم میں سب سے جلدی جو میرے ساتھ آ کے ملیں گی وہ ہے جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ کہتے ہیں خواتین جو ہیں، بیویاں جو ہیں، وہ سب اپنے ہاتھ ناپنا شروع ہو گئی۔ تو اصل بات یہ تھی کہ اطولکن یدن، کہ جو صدقے اور خیرات بہت زیادہ کرتی ہیں، تو وہ یہ زینب بنت جہش تھیں، اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں اور صدقہ بہت کیا کرتی تھیں، یعنی صدقہ کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ لمبے تھے، اور ان کا پھر انتقال بھی نبی علیہ السلام کے بعد ہوا پہلا۔ جی زینب بنت خزیمہ کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ وہ واحد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں جن کا نبی علیہ السلام کی زندگی میں، جن کا نبی علیہ السلام کی خواتین میں پہلے انتقال ہوا، یعنی حضرت خدیجہ کے بعد پہلا ان کا انتقال ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد جو پہلا انتقال ہوا ہے وہ ان کا ہوا ہے۔ یہ زینب بنت جہش کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ہے ثم بدر الموعد، پھر بدر موعد ہے۔ اچھا اس میں خیر بتا دیتے ہیں، بعض لوگ آج کی تاریخ میں اس واقعے کو بڑا مس ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور اس کا ایک دوسرا ورژن ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی زینب سے بنت جہش رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی، تو اور اس ورژن پہ نبی علیہ السلام کی ذات پہ تھوڑا سا عیب آتا ہے، صحیح، اور وہ تفسیر کی کتابوں میں ضرور ہے، شروع کی تفسیری کتابوں میں امام طبری وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن بعد والی تفاسیر میں اس ورژن کو نقل نہیں کیا گیا۔ تو آج کچھ لوگ ہیں کہ جو شاید اپنے آپ کو بہت علمی دکھانے کے لیے اس ورژن کو نکال کے لاتے ہیں، اور وہ ورژن یہ ہے کہ سیرت کی کتابوں میں بھی لوگوں نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ بات لکھتے ہوئے بہت شرم محسوس کر رہے ہیں اور بہت بری لگ رہی ہے ہمیں بات، لیکن نقل کفر نہ باشد، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، اس لیے نقل کر رہے ہیں، اور میں بھی صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آج بعض لوگوں نے یہ نقل کرنا شروع کر دیا ہے اپنی شاید تھوڑی سی علمیت دکھانے کو، یا اللہ عالم اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ جی
ہر چیز کا ایک ورژن نہیں ہوتا، ملٹیپل ورژنز ہوتے ہیں. اور وہ یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید سے ملنے گئے ان کے گھر، تو زید نہیں تھے بلکہ زینب بنت جہش تھی، اور وہ کپڑے پہن رہی تھیں، تو ان کی نظر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ان پہ پڑ گئی اور وہ ان کو پسند آ گئیں اور انہوں نے اس پہ ان سے شادی کرنا چاہی. یہ روایات موجود ہیں، لیکن اس کو بعد والے مفسرین نے نقل نہیں کیا ہے. شروع کے مفسرین نے نقل کیا ہے صرف نقل کرنے کے لیے، کیونکہ ان تک جو روایتیں آئیں انہوں نے ڈال دی اپنی کتب کے اندر. لیکن آج بعض ایسے لوگ ہیں جو آن ریکارڈ، آن سوشل میڈیا اس طرح کی باتیں منظر عام پہ لاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. اور نام بھی میں لے لیتا ہوں، ان میں جو نام ہے وہ یاسر قاضی، دکتور یاسر قاضی کا ہے، جنہوں نے کچھ عرصے پہلے کام کیا، اور پھر کئی لوگوں نے ان کا اس حوالے سے رد بھی کیا ہے. تو ہر بات ہر جگہ کہنے والی نہیں ہوتی. کچھ باتیں بڑی علماء کی علمی محفلوں میں رکھنے والی ہوتی ہیں، لوگوں کے سامنے ہر چیز نہیں بیان کرنے کی ہوتی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ مختلف ورژنز ہوتے ہیں اور مختلف انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، اور میں بھی جو دوسری چیزوں میں انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں یا ورژن بیان کر رہا ہوں وہ بھی الگ ہو سکتا ہے جب پہلے والا الگ ہوا ہے. آج اگر میں 600 سال بعد 800 سال بعد کوئی نئی بات کر رہا ہوں تو 700 سال پہلے جن لوگوں نے بات کی ہے وہ اپنے 500 سال پہلے والوں سے الگ بات کی تھی. تو اس لیے اگر 500 سال میں انہوں نے ورژن چینج کر لیا تو آج اگر میں چینج کر رہا ہوں ورژن تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دلیل دی تھی انہوں نے، اور اس کی دلیل میں یہ بات کی تھی. تو بہرحال اللہ ان باتوں سے، بہرحال کتنی بھی سچائی ہو اس سے بچنا چاہیے. ثم بدر الموعد، پھر بدر موعد ہے. یہ ہے جناب تیسری بدر. میں نے کہا نا کہ 3 بدر تھیں، بدر اولا، بدر کبریٰ اور بدر آخرہ یا اخرى، آخرہ ہی کہہ لیں. تو اولا تو وہ تھی، وہ جو اس نے حملہ کر دیا تھا اور اس کے پیچھے نبی علیہ السلام گئے اور وہ بھاگ گیا. کبریٰ وہ بدر ہے جو ہم سب کو پتہ ہے. موعد کیا ہے؟ یہ موعد وعدہ سے نکلی ہے. جب بدر ہو رہی تھی تو اس میں وعدہ کیا گیا احد کے بعد. کس کے بعد؟ احد کے بعد وعدہ کیا گیا کہ یہاں پہ دوبارہ آئیں گے، اس جگہ پہ دوبارہ جمع ہوں گے اور دوبارہ جنگ کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور 8 راتیں وہاں پڑاؤ ڈالا. قریش بھی نکلے ابو سفیان کی قیادت میں اور ایک اس مقام پہ پہنچے. لیکن جب پہنچے تو ابو سفیان نے اپنی آرمی سے کہا کہ اے لوگو، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہریالی والا سال نہیں ہے. اس سال ہریالی نہیں ہوئی یا فصل نہیں ہوئی، تو اس میں جب ہریالی نہیں ہوتی تو فصل نہیں ہوگی، تو نہ تم کھا سکو گے نہ تمہارے جانور کھا سکیں گے. اس لیے میں تو واپس جا رہا ہوں، بہتر یہ کہ تم لوگ بھی واپس ہو جاؤ. کیونکہ احد ہو چکی تھی، بدر ہو چکی تھی، یہ کہہ کے وہ واپس لوٹ گئے اور جنگ نہیں ہوئی. نبی علیہ السلام بھی واپس مدینہ آ گئے. وبعدها، یعنی اس کے بعد، بعد غزوۃ البدر الموعد کون سی ہے؟ غزوۃ الاحزاب. غزوہ احزاب ہے. احزاب حزب کی جمع ہے، جماعت کی جمع، یعنی حزب کی جمع احزاب، گروہ کی جمع احزاب، کئی گروہ. یعنی احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مدینہ کی طرف کئی گروہ، اوپر نیچے دائیں بائیں سے کئی جماعتیں مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہو گئیں اور مسلمانوں کے خلاف جمع ہو کے جنگ کرنے کو تیار ہو گئیں. اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اتنی ساری طاقتیں مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئیں تو اب مدینہ کی حفاظت کرنی تھی. اور کس طرح کی جائے؟ تو مدینہ کے پاس سلمان فارسی کے مشورے پہ رضی اللہ عنہ خندقیں کھودی گئیں. خندق کیا ہے؟ یعنی گڑھے، گہرے کھڈے کھودے گئے، تاکہ اب گہرا کھڈا ہے تو وہاں سے کسی انسان کو آنے میں جانے میں بھی ٹائم لگے گا، اور جانور تو ویسے ہی بمشکل نہیں آ سکتا. تو یہ ان کا مشورہ تھا سلمان فارسی کا کہ فارس میں جب اس طرح کی جنگیں ہوگی ہم اس طرح سے اپنا بچاؤ کرتے تھے. تو بہرحال وہ آئے، کفار سامنے سے آئے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو نصرت دی، مسلمانوں کو ان پہ جیت دی. لیکن مسلمانوں پہ یہ بہت بڑی آزمائش بن کے آئے تھے، اور
اس میں ہوا یہ تھا کہ جو بنو نذیر تھے، کون تھے بنو نذیر؟ یہودی تھے جن کو نکالا تھا وہاں سے اور یہ سارا سامان اپنا لے کے چلے گئے تھے. ان کا ایک بندہ ایکٹیو ہوا تھا. انہوں نے کیا کرا، اور وہ مکہ کے قریش کے پاس گئے. پہلے ان سے بات کی کہ جی ہم اس طرح سے مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیے. پھر اس کے بعد وہ غطفان گئے، غطفان والوں کو اپنے ساتھ جوڑا، اور پھر پورا لشکر، پوری آرمی ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں مدینہ کی طرف آنا شروع ہو گئی. اور اس پہ سونے پہ سہاگا کیا ہوا کہ تیسرا جو یہود کا ایک گروہ تھا، کون سا تھا وہ؟ بنو قریظہ. وہ مسلمانوں کے ساتھ ابھی عہد میں تھا. قینوقاع نے توڑ دیا تھا، نذیر نے توڑ دیا تھا، اور اب بنو قریظہ نے بھی توڑ دیا، اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے. اس سے اور زیادہ مسلمانوں میں ڈر بیٹھ گیا. اور پورا واقعہ سورہ احزاب میں موجود ہے. آپ جب سورہ احزاب پڑھیں گے، کیونکہ وہ اسی جنگ پہ ہے، اس کا ذکر ہے اس کے اندر، تو اس کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی. سب مل ملا کے جو کفار کا لشکر تھا، جو احزاب تھے، وہ کتنا بڑا ہو گیا؟ 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا. اور ادھر کتنے تھے؟ ادھر 3,000 کے قریب مسلمان تھے. لیکن اللہ نے تمام چیزوں کے بعد ان کو فتح دی. اللہ کی نصرت آئی اور مسلمان کامیاب ہو گئے اور وہ بھاگ گئے. اللہ اکبر. اور کیا اللہ نے کس طرح دی؟ کیونکہ ابھی جنگ چل رہی تھی، ابھی کسی کا پلڑا بھاری نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ نے ایک تیز طوفان بھیجا اور ان کے خیمے اڑ گئے، ان کی سب چیزیں ادھر ادھر ہو گئیں اور پھر یہ بھاگ گئے. فاسمع، کہ اس عظیم خبر کو سن لیجئے، وعددی، اور اس کو شامل کر لیجئے، وعددی، اس کو شامل کر لیجئے ان چیزوں میں جو تاریخ میں لکھی گئی ہیں. ثم بنی قریظۃ وفیہما خلف وفی الذات الرقاع علما کیف صلاۃ الخوف والقصر نمی وآیۃ الحجاب والتیمم. اب جناب غزوہ خندق ہو گئی، غزوہ احزاب جو کہ غزوہ خندق تھی وہ ہو گئی. اور اس میں بہت بڑا معاملہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ بنو قریظہ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے غداری کی تھی اور وہ ان کے ساتھ مل گئے. تو ادھر سے ابھی نبی علیہ السلام واپس آئے ہی تھے، گھر میں آ کر ابھی غسل کیا ہی تھا کہ جبریل آئے. صحیحین کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام خندق سے لوٹے، ابھی غسل کیا ہی تھا، جبریل آئے کہ کیا آپ نے اسلحہ اتار دیا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ میں نے تو نہیں اتارا. اور روایت کے الفاظ ہیں کہ ان پہ ابھی ان کے سر پہ اس جنگ کا بھی غبار، مٹی موجود تھی، کیونکہ اللہ نے جو ہے فرشتوں کو ہی بھیجا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ فواللہ ما وضعتہ، اللہ کی قسم میں نے نہیں اتارا اپنا سلاح. تو انہوں نے پوچھا پھر کہاں کو آپ کا ارادہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں بنی قریظہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہاں کا ارادہ ہے. تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف چلے گئے. یعنی غداری اتنی شدید تھی کہ جبریل نے کہا کہ چلیے ابھی ہمارا کام پورا نہیں ہوا، بنو قریظہ کا کام تمام ہوگا پھر ہمارا کام ہوگا. یعنی مقصد یہی تھا. تو پھر بنو قریظہ کی طرف گئے، اور پھر اس میں وہ مشہور واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ روایت کہاں پہ ہے؟ یہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ بنو قریظہ میں پہنچنا ہے اور تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ میں نہ پہنچ جائے. تو صحابہ نکلے اور بنو قریظہ کے ابھی پہنچے نہیں تھے کہ رستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا. تو اب صحابہ کا تھوڑا اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ نے کہا کہ بھائی نماز کا وقت آ گیا، ہم یہی نماز پڑھیں گے. دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے کہا تھا جب تک بنو قریظہ میں نہ چلا جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنا، ہم تو بھیا وہیں جا کے نماز پڑھیں گے. دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام کی مراد یہ نہیں تھی. بہرحال کچھ نے رستے میں پڑھی، کچھ نے وہاں جا کے پڑھی. واپس جب نبی علیہ السلام کے سامنے یہ تذکرہ کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے دونوں کو کچھ نہیں کہا اور
دونوں پہ کوئی سختی نہیں کی، انہیں دونوں نے صحیح کیا۔ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ قبائل جو یہود کے تھے 3 قبائل تھے، اور 3 بڑی جنگوں کے بعد یا 3 بڑی جنگوں میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور اپنے عہد کو توڑا۔ بدر میں بنو قینقاع، اور بدر کے بعد بنو قینقاع کا غزوہ ہوئی، پھر اس کے بعد احد ہوئی، احد کے بعد بنو نذیر کی ہوئی، اس میں بنو نذیر نے عہد توڑا، اور پھر جی احزاب خندق ہوئی، اور اس کے بعد بنو قریظہ کی طرف گئے۔ کہہ رہے وفیہما خلف، اس میں اختلاف ہے غزوہ احزاب کی تاریخ میں، اور بنو قریظہ کس سال ہوئی اس میں اختلاف ہے کہ یہ کس سال ہوئی، اور کس میں اختلاف ہے؟ ذات الرقاع میں۔ یہ ذات الرقاع ایک جنگ ہے، غزوہ ہے ذات الرقاع، جس میں نبی علیہ السلام گئے، لیکن اس میں بہرحال اس کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ یہ کب ہوئی تھی، یہ دونوں جنگیں جو ہیں۔ ذات الرقاع نکلا ہے لفظ الرقاع سے، کس لئے؟ الرقاع، رقاع کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ پٹی کو۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے مسلمان چلتے گئے پیدل چلتے گئے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے پیروں پہ زخم پڑ گئے، خون نکل گیا اس سے، اور مسلمانوں نے پھر اپنے پاؤں پہ پٹیاں باندھی، اس لیے اس کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ اور یہ نجد کی طرف گئے تھے، بنو محارب اور بنو ثعلبہ ان سے جنگ کرنے، غطفان کی جگہ، غطفان سے جو ان کا تعلق رکھا جاتا تھا۔ اور اس جنگ میں ایک جو ہے وہ ان کے پاس سواری تھی، اور باقی 6 لوگ تھے جو پیدل جا رہے تھے، یعنی ہر 6 پہ ایک تھی، یا اللہ عالم اس کی کیا تفصیل ہے۔ تو یہ پیدل جا رہے تھے، پیدل چلتے چلتے پاؤں میں زخم پڑ گئے، تو پھر انہوں نے اس پہ پٹیاں لگائیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کیف صلاۃ الخوف، کیسے صلاۃ خوف ہے، یعنی صلاۃ خوف کی کیفیت کیا ہے۔ یہ جو ذات رقاع تھی، یہ وہ جنگ تھی جس میں صلاۃ خوف مسلمانوں نے پڑھی پہلی دفعہ، کیونکہ خندق کی جو جنگ تھی، غزوہ خندق تھی، آپ سب کے علم میں ہوگا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ان کفار نے جنگ میں مصروف رکھا، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت چلا گیا۔ یہ آپ لوگ نے تحصیل عمدۃ الاحکام میں بھی اس حدیث کو لائے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہی فرمایا کہ ملا اللہ قبورہم النار، اللہ تعالیٰ کفار کی قبروں کو، بلکہ ایک حدیث میں بطون، پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ کیونکہ انہوں نے ہمیں اپنی نماز پڑھنے سے روکے رکھا۔ تو عصر کی نماز فوت ہو گئی تھی، پھر بعد میں آگے جا کے مسلمانوں نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر صلاۃ خوف کا حکم آیا۔ صلاۃ خوف کیا ہے بھائی؟ خوف کی حالت میں، مطلب جنگ کی حالت میں، قتال کے وقت پڑھی جائے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے وقت، کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے، کہ مسلمانوں ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے مسلمانوں پر اپنے وقت میں مقرر کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ عین میدان جنگ میں نماز کا وقت آ جائے تب بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ یہاں تک کہ کتب حدیث میں تقریباً 8 طریقے موجود ہیں صلاۃ خوف کے، 8 طریقے، کہ ایک امام ہو، پیچھے 2 جماعتیں ہوں، 2 رکعت ایک جماعت پڑھے، سلام پھیرے، وہ لڑے، پھر دوسری جماعت آئے، سواری پہ پڑھ لیں، آگے والے پڑھ لیں، پیچھے والے پڑھ لیں۔ یہ سارے طریقے ہمیں احادیث میں ملتے ہیں صلاۃ الخوف کے، اس لیے نماز کو اپنے وقت سے نہیں نکالنا چاہیے۔ یہی سمجھتے ہوئے کہ جنگ میں بھی نماز، اچھا اس میں بھی با جماعت پڑھنا کا حکم ہے، یہ بھی نہیں کہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ لیں۔ آج ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ مشہور ہے ان کا کہ یار آج مصروف ہیں، آج کہیں گئے ہوئے، آج رات کو گھر جا کے نمازیں پڑھ لیں گے، ساری نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں گے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، نماز قضا نہیں ہوتی، قضا میں نماز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، الا یہ کہ انسان بھول جائے یا سو جائے۔ تو جب اٹھے، جب یاد آئے، فوراً نماز پڑھنی۔ تو بہرحال صحیح یہ ہے، امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو
صلاۃ خوف ہے وہ ذات الرقا، غزوہ ذات الرقا میں پڑی تھی، اور یہ غزوہ ذات الرقا خندق کے بعد ہوئی تھی۔ کہہ رہے والقصر نبی، جی یہ فرض نماز ہی پڑھی ہے، جی فرض ہی پڑھیں اپنے وقت پہ، باقی تو سنتیں وہ کبھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ نہیں، ہاں یہ اچھا سوال ہے کہ جی صلاۃ الخوف کوئی الگ سے نماز ہے، نہیں، یہ فرض نمازیں ہی ہیں، واجب جو فرض 5 نمازیں ہیں انہی کو آپ نے خوف کی حالت میں پڑھنا ہے۔ خوف کی حالت میں جب وہ پڑھی جائیں گی تو ان کو صلاۃ الخوف کہا جائے گا۔ قرآن میں آتا ہے کہ یا تو رجال پیدل پڑھیں یعنی کھڑے ہو کے پڑھیں، یا سواری پہ پڑھیں، اور رکبانن راکب ہو کے پڑھیں، سواری پہ پڑھیں، دونوں میں بس نماز پڑھنی ہے، نماز اپنے وقت سے نہیں جانی چاہیے۔ اس لیے کوئی بیمار ہو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ بھائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی اشاروں سے پڑھ لے، لیکن نماز اپنے وقت میں پڑھے۔ اسی لیے تیمم کا حکم ہے، آگے بھی آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تیمم کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ پانی نہیں ہے۔ جی بھائی کوئی بات نہیں، 2 کلومیٹر آگے 10 کلومیٹر آگے پانی ہے، ٹائم امپورٹنٹ ہے، پانی امپورٹنٹ نہیں ہے، نماز کا اپنے وقت میں پڑھنا امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے تیمم لایا گیا کہ بھائی نماز اپنے وقت سے نہ نکلے، پانی اگر نہیں ہے، مٹی میسر ہے، پاک مٹی، اس پہ 2 ہاتھ مارو اور اپنے منہ پہ مل لو، تمہارا وضو ہو گیا۔ یہ وضو کا آلٹرنیٹ ہے، کیوں؟ تاکہ نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے۔ صحیح، تو اس لیے نماز اپنے وقت سے نہیں نکالنی چاہیے۔ یہ سب سے اہم میں سمجھتا ہوں موضوع ہے جو اکثر ایک دوسرے کو یاد دلانا چاہیے۔ امام ابن قیم نے اس پہ کافی باتیں لکھی ہیں اپنی کتب میں۔ پھر کہہ رہے ہیں والقصر نمی، یعنی پھر قصر نماز کا بھی حکم آ گیا کہ نماز کو قصر کر لیا جائے، اور نماز کو چھوٹا کر کے پھر بعد میں پڑھا۔ پھر آیا والتیممی، تیمم کا حکم آیا، بیچ میں کچھ مس کر گیا، وآیت الحجابی، ہاں آیت الحجابی، نمی نقیلا یعنی جو نقل کیا گیا ہے، یعنی 4تھے سال میں نماز قصر جو ہے وہ اس پہ عمل کیا گیا اور پھر اس پہ نماز قصر پڑھی گئی۔ اسی سال آیت حجاب بھی نازل ہوئی، اور آیت حجاب کا جو سبب تھا وہ کون تھی؟ حضرت زینب بنت جہش، ان سے جو نکاح ہوا تھا، ان سے شادی ہوئی تھی، اور ان کی رخصتی کے صبح ہی آیت حجاب نازل ہو گئی، اور اس کا پھر ظاہر ان کی شادی سے پس منظر موجود ہے، سورہ احزاب کی تفسیر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو مل جائے گا۔ پھر تیمم نازل ہوا اسی سال، اور اس کا سبب نزول کیا تھا؟ اللہ اکبر، اس کا سبب نزول اما عائشہ کا ہار کھو جانا تھا۔ غزوہ بنی مستلق کی طرف مسلمان جا رہے تھے، تو رستے میں مسلمانوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو اما عائشہ کا ہار گم گیا، اور اما عائشہ بھی اور سب لوگ بھی ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ سب نے ہار ڈھونڈا یا ہار ڈھونڈنے میں لگے رہے، یہاں تک کہ نماز کا وقت جانا شروع ہو گیا، اور پھر اسی میں ہی آیت تیمم نازل ہو گئی کہ فوراً تیمم کیجیے، اور کیونکہ آگے جا کے نماز پڑھنی تھی، پانی آگے تھا، وہاں پہنچ کے وضو کر کے نماز پڑھنی تھی، لیکن یہاں پہ کیا تھا، یہاں پہ پڑاؤ تھی، یہاں دیر ہو رہی تھی، تو پھر یہاں پہ تیمم کا حکم نازل ہو گیا، اور پھر وہاں پہ انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ پھر جب وہ اونٹنی کھڑی ہوئی اما عائشہ کی، تو ادھر ہی نیچے وہ اما عائشہ کا ہار موجود تھا، وہ مل گیا۔ قیل ورجمہ الیہودیین، اسی سال یہ ایک اور کام ہوا۔ اچھا، یہ جو سبب نزول ہے نا تیمم کا، اس میں بھی بہرحال اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سنہ رابعہ میں ہوا، جو ابھی ہم چل رہے ہیں اس وقت ہوا، یعنی غزوہ بنی مستلق سے پہلے۔ بعض کہے کہ غزوہ بنی مستلق کے بعد ہوا، وہ جو واقعہ افک ہے وہ آئے گا، اسی میں ہی بیچ میں ہی یہ ہار بھی ان کا کھویا تھا، اللہ عالم۔ لیکن یہ بہرحال فی احد غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی یا بعض اسفار میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ اور پھر کہہ رہے ہیں وقیل ورجمہ الیہودیین، اور کہا گیا ہے اس میں بھی 2 یہودیوں کو رجم کیا گیا تھا۔ 2 یہودی یہ زنا انہوں نے کیا تھا، اور حدیث ہے، حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک یہودی عورت اور یہودی مرد نے زنا کیا، اور یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی نبی علیہ السلام یہود کے پاس گئے اور ان سے پوچھا بھائی جو آپ کے پاس زنا کرتے اس کو کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا ہم اس کا چہرہ کالا کرتے ہیں، اونٹ کہہ رہا ہوں، گدھے پہ بٹھاتے ہیں
اور الٹا رخ کر کے پورے علاقے میں ان کو چلاتے ہیں، ظاہر اس طرح ان کی سزائے اور یہ اس طرح ذلیل ہو جاتے ہیں. اچھا، کہا لاؤ اپنی تورات لے کے آؤ اگر تو تم سچے ہو. تو وہ تورات لے کے آئے، اور جو تورات سے لا کے وہ یہ حکم پڑھنے لگے، اور ایک شخص نے وہاں پہ آیت رجم تو نہیں، جو رجم کا ذکر تھا اس پہ ہاتھ رکھ لیا. عبداللہ بن سلام وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا دیکھیں ہماری تو تورات میں یہ رجم کا ذکر ہے ہی نہیں. تو عبداللہ بن سلام نے کہا اپنا ذرا ہاتھ اٹھاؤ. تو جب ہاتھ اٹھایا تو نیچے ہی رجم کا تذکرہ تھا، اور پھر ان دونوں کو رجم کیا گیا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب رجم کیا جا رہا تھا تو وہ جو یہودی شخص تھا وہ اس عورت کو خود اپنے یعنی جسم سے بچا بھی رہا تھا. اور رجم کیا ہوتا ہے کہ شادی شدہ اگر زنا کر لیں تو ان کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کے ان کو قتل کر دیا جائے. اور پھر اسی سال میں وَمَوْلِدُ السِّبْطِ الرِّضَاءَ الْحُسَيْنِ، نبی علیہ السلام کے دوسرے جو نواسے تھے حسین، ان کی پیدائش ہوئی ہجری کے 4 سال. حافظ ابن حجر اپنی کتاب الاصابہ، میں نے شروع میں بتایا تھا نا، اس سے ہمیں سیرت کے بارے میں بہت چیزیں پتہ چلتی. حسین بن علی بن ابی طالب کے جو ترجمہ ہے یہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ شعبان میں 4 سال پیدا ہوئے، اور کہا گیا ہے کہ 6 سال پیدا ہوئے، کسی نے کہا کہ جی 7ویں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ 4 سال پیدا ہوئے تھے. اور یہی بات ہمارے جو ناظم ہیں، کتاب کے مؤلف ہیں، انہوں نے کی ہے. وَكَانَ فِي الْخَامِسَةِ اسْمَعْ وَثِقِ الْإِفْكُ فِي غَزْوِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ. یہاں سے پھر اب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہ. وہ آپ لوگ نے واقعہ سنا ہوگا کہ مدینہ میں کچھ لوگ آئے تھے اور ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی ان کو، تو وہ بیمار پڑ گئے. تو ان کو حکم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جائیں اونٹوں کے دودھ اور پیشاب کو جا کے پی لیں، اس سے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. یہ بہرحال پھر فقہا نے اس سے یہ مسئلہ خاص کیا ہے کہ حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے الا یہ کہ جس کی ممانعت ہے. حضرت عثمان کو اس حدیبیہ کے مقام پر کفار کی جگہ پہ مکہ میں بھیجا گیا، اور خبر یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا. یہ خیبر فتح کس کے ہاتھ پہ ہوا تھا؟ حضرت علی کے ہاتھ پہ ہوا تھا. مشہور حدیث ہے، آپ سب جانتے ہیں. حضرت علی کو ایک رات پہلے نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی کہ اگلے دن خیبر وہ فتح کرے گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو صبح اٹھے تو نبی علیہ السلام نے جو مسلمانوں کا جھنڈا تھا وہ حضرت علی کو دیا، اور ان کے ہاتھ پہ جا کے خیبر فتح ہوا. كتاب الرسل والهدي الدليل